اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں لڑائی جاری ہے، لیکن ایک جنگ اس خطے سے دور یہاں اس مقام پر لڑی جا رہی ہے۔ یہ سمندری راستہ بحیرہ احمر کہلاتا ہے، جس کے ذریعے دنیا کی لگ بھگ 12% تجارت ہوتی ہے۔ بحیرہ احمر کے ایک کنارے آبنائے باب المندب ہے، جبکہ دوسرے کنارے پر سوئس کینال۔ اس سمندری راستے کے ایک طرف یمن اور سعودی عرب ہیں اور دوسری جانب سوڈان اور مصر۔ غزہ میں جاری جنگ کے دوران یمن کے ایک بڑے حصے پر قابض حوثی باغی بحیرہ احمر سے گزرنے والے ہر اس مال بردار بحری جہاز کو نشانہ بنا رہے ہیں جس پر انہیں شبہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ یمن کے شمالی علاقوں پر قابض حوثی باغیوں نے گزشتہ ماہ 19 نومبر کو منظم حملے میں ایک بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا تھا، جبکہ جہاز پر سوار عملے کے 25 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا۔ عملے میں کوئی بھی اسرائیلی شہری شامل نہیں تھا۔ یہ بحری جہاز اسرائیلی ارب پتی تاجر کا تھا۔ اس کارروائی کے بعد حوثیوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ ہر اس بحری جہاز کو نشانہ بنائیں گے جس کا تعلق اسرائیل سے ہوگا۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ ان کے حملوں کا مقصد فلسطینیوں سے حمایت کا اظہار کرنا ہے۔ اکتوبر سے لے کر اب تک حوثی باغی یمن سے 2000 کلومیٹر دور اسرائیل پر متعدد بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے بھی کر چکے ہیں، جن میں سے کئی میزائلوں کو نہ صرف اسرائیلی دفاعی نظام نے بحیرہ احمر میں تباہ کیا، بلکہ اسرائیل کی جانب جانے والے میزائلوں کو امریکی بحریہ بھی تباہ کر رہی ہے۔ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں کے بعد کئی شپنگ کمپنیوں نے اپنا تجارتی راستہ تبدیل کر لیا ہے۔ وہ سمندری ٹریفک جو سنگاپور سے بحیرہ احمر کے راستے یورپ جاتا تھا، اس نے اپنا روٹ تبدیل کر کے افریقہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ یعنی پہلے جو تجارتی سامان 26 روز میں پہنچتا تھا، اب اسے پہنچنے میں 36 دن لگ سکتے ہیں۔ حوثیوں کے حملوں سے نہ صرف شپنگ کمپنیوں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، بلکہ سعودی عرب اور مصر کو بھی ان حملوں پر تشویش ہے۔ سمندری ٹریفک نہ ہونے سے مصر کو سوئس کینال سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ملنے والا ٹول ٹیکس نہیں مل رہا۔ وہیں سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ اگر حوثیوں کے حملے نہ رکے تو یہ لڑائی اس کی سرحدوں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ حوثیوں کے حملے روکنے کے لیے امریکہ نے 18 دسمبر کو 10 ممالک پر مشتمل ایک نئی میری ٹائم پروٹیکشن فورس تشکیل دی ہے۔ امریکہ کی قیادت میں اس نئی بحری فورس کے اعلان کے ساتھ ہی حوثیوں کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ پوری دنیا کو بھی متحرک کر دے تو بھی اسرائیل کے خلاف حوثیوں کے حملے نہیں رکیں گے، اور یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو جاتی۔